بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو ویلکم کہتے ہیں آپ کو زیڈن سٹوری اسٹوڈیو پہ۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ دوستو آج کی ہماری ٹاپک ہے وہ ہے انسانی عقل کے حوالے سے کہ ایک انسانی عقل کس حد تک طاقتور ہے۔ معزز سامعین آپ سماعت فرمائیں۔ معزز سامعین، قدیم زمانے میں ایک بادشاہ کی بیٹی ایک گھوڑے کے سواری کے دوران گھوڑی سے نیچے گر گئی اور اس کی ایک کلہے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ لڑکی کے باپ نے اپنے بیٹی کی علاج کرنے کے لیے بہت سارے حکیموں سے رابطہ کر لیا۔ مصیبت یہ تھی کہ لڑکی کسی بھی طرح اپنی جسم کو کسی غیر محرم کو چھونے کے لیے علاج کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس بات پر بادشاہ بھی بہت پریشان تھا، کسی نہ کسی طریقے سے اپنی بیٹی کو علاج کرانے کے لیے راضی کر لوں، لیکن بادشاہ کی بیٹی کسی بھی طرح اپنے علاج کے لیے کسی غیر محرم کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی سے بہت اصرار کر چکے تھے کہ بیٹی ڈاکٹر اور حکیم شریعت میں محرم ہے۔ بہت کچھ سمجھانے کے باوجود لیکن اس کی بیٹی کسی بھی طرح راضی نہیں ہو رہی تھی اور دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ لوگوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ شہر کے باہر ایک بہت طاقتور حکیم ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے کوئی مشورہ صلاح کر لیں تاکہ وہ حکیم کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ کر آپ کی بیٹی کا علاج شروع کر دے۔ لوگوں کو یہ مشورہ سن کر بادشاہ ایک دن حکیم کے پاس پہنچے اور اپنی تمام تر حال احوال حکیم کے سامنے رکھ دیے۔ حکیم صاحب بادشاہ کی باتوں کو خاموشی سے سن رہے تھے۔ جب بادشاہ نے اپنی بات مکمل کر لی اور حکیم صاحب کہنے لگے کہ میں آپ کی بیٹی کی علاج ہاتھ لائے بغیر یعنی کہ چھوئے بغیر میں آپ کی بیٹی کی ہڈی کو جوڑ سکتا ہوں۔ حکیم صاحب کہنے لگے کہ اے بادشاہ سلامت، میری ایک شرط ہے، کیا آپ میری شرط مان لیں گے؟ بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ آپ کی جو بھی شرط ہے میں آپ کی شرط ماننے کے لیے بالکل ہی آمادہ ہوں۔ حکیم صاحب بادشاہ سے کہنے لگے کہ آپ مجھے ایک موٹی تازی گائے لے کر میرے دکان پر لے کر آئیں تو میں آپ کی بیٹی کا علاج شروع کر دوں گا۔ بادشاہ سلامت نے ایسا ہی کیا۔ ایک موٹی تازی گائے لے کر بادشاہ حکیم صاحب کے دکان پر اسٹور پر پہنچ گئے۔ بادشاہ سلامت حکیم صاحب کے اسٹور پر کلینک پر پہنچے تو حکیم صاحب بادشاہ سے کہنے لگے کہ آپ 2 دن کے بعد اپنی بیٹی کو دوپہر کے وقت میرے کلینک میں حاضر کر دیں، میں اس کی علاج شروع کر دوں۔ جب بادشاہ واپس اپنے گھر گئے تو حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اس گائے کو 2 دن کے لیے کچھ کھانے یا پینے کے لیے کچھ بھی مت دیں۔ شاگرد حکیم صاحب کی یہ بات سن کر حیران ہو گئے، چنانچہ حکیم تو حکیم تھا، شاگرد نے استاد کی یہ حکم تعمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ دن تک کچھ بھی چیز نہ دینے کے باوجود گائے بھوک اور پیاس کی شدت سے کمزور ہو گئی۔ 2 دن گزرنے کے بعد بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کر حکیم صاحب کے کلینک پر جب پہنچ گئے، حکیم صاحب بادشاہ سلامت سے کہنے لگا کہ آپ اپنی بیٹی کو گائے کے پیٹھ پر بٹھائیں۔ وہاں پر تمام تر جو مریض تھے وہ یہ بات سن کر اور دیکھ کر حیران ہوئے۔ جب بادشاہ نے اپنی بیٹی کو گائے کے پیٹھ پر بٹھا دی اور حکیم صاحب ذرا آگے ہوئے اور بادشاہ سے کہنے لگے کہ آپ اپنی بیٹی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر گائے کے پیٹھ پر لٹا دیں، حالانکہ گائے بیٹھی تھی۔ بادشاہ سلامت نے ایسا ہی کیا۔ حکیم صاحب نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ آپ گائے کے سامنے پانی اور گھی گائے کے سامنے رکھ دیں۔ جب شاگردوں نے پانی اور گھاس گائے کے سامنے جب رکھ دیے
گائے بہت پیاسی اور بھوکی تھی، اور حکیم صاحب نے ایک بہت بڑا، یعنی کہ پرانے زمانے میں وہ جو نمک تھے وہ ایک گلٹے کے جیسے تھے۔ حکیم صاحب نے ایک گلٹے کو اس پانی میں ڈال دیا، نمک کے گلٹے کو گائے کے سامنے جب رکھ دیا، گائے تیزی سے پانی پینے لگی۔ پانی میں موجود نمک نے گائے کی پیاس کی شدت کو اور بڑھایا۔ گائے نے ایک ساتھ بہت سا پانی پی لیا۔ گھاس پانی پینے کے بعد گائے کے پیٹ بڑھنا شروع ہو گیا، اور لڑکی کی ٹوٹی ہوئی کلہے کی ہڈی پر دباؤ آنے لگی اور وہ چیخنے لگی، اور اچانک ایک کھڑاک کی آواز آئی۔ اس کھڑاک آواز آنے کے بعد لڑکی شدت درد سے بے ہوش ہو گئی۔ لڑکی کو بادشاہ نے حکیم کے حکم کے بعد گائے کے پیٹ سے جب اتار دیا، اس کی کلہے کی ٹوٹی ہوئی ہڈی واپس اپنی جگہ پر آ گئی تھی، اور حکیم صاحب بادشاہ سلامت سے کہنے لگے کہ اور یہ گائے اب میری ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ ٹھیک ہے حکیم صاحب، آپ نے میری بیٹی کی علاج کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ دوستو یہ حکیم کون تھا؟ دوستو یہ حکیم ابو علی سینا تھا۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری یہ سٹوری کو پسند کیا۔ اگر پسند کیا تو اسے لائک کریں۔ شکریہ دوستو، میری دعا ہے کہ میرے جتنے بھی سامعین نے مجھے سن لیا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ میں اور امن میں رکھے، آمین۔